سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو اپنے جسم اور جان کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے اور عمل بھی کر رہے ہوں گے. سمجھنے کے لیے تو ہم آپ کو ایک اچھی بات بتائیں کہ جب بھی آپ اس کو ویڈیو کو سنیں دیکھیں تو خاموشی سے سنیے، کیونکہ ہم لوگوں کا خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات پتہ چلتی ہے تو سب بولنے لگتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ خاموشی سے اگر آپ سنیں گی تو اس کو سمجھیں گی بھی اور اس پہ عمل کرنے کا آپ میں جذبہ بھی پیدا ہوگا. تو حمل کے دوران ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ورزشیں بھی بہت زیادہ ضرورت ہیں. ہلکی پھلکی عام سی ورزشیں کیجیے اور لمبے لمبے سانس، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح سویرے اٹھیں اور باہر اگر آپ کا چھوٹا سا بھی صحن ہے یا آپ کا برانڈا ہے یا جو بھی ہے، یا کھڑکی سے تھوڑا سا سامنے کھڑے ہو کے آپ لمبے لمبے سانس لے سکتی ہیں. تازہ ہوا، کیونکہ بہت زیادہ شورغل نہیں ہوتا صبح کے وقت اور بہت یعنی کہ ٹریفک نہیں ہوتی، دھواں نہیں ہوتا، اس لیے آپ کوشش یہ کریے کہ تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں، سانس کو اندر روکیں اور پھر اس کو باہر نکالیں. تو بہت سی تازہ ہوا آپ کے جسم میں پہنچ جائے گی، آپ کے پھیپھڑوں میں، اور آپ کو بہت ہی فرحت محسوس ہوگی. بلکہ ہوتا یہ کہ اگر ہم صبح کے وقت تھوڑی سی ایسی ہلکی پھلکی ورزشیں کر لیں اور تازہ ہوا میں سانس لیں، سارا دن ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے. تو یہ تو ایک کام ایسا ہے کہ جو آپ اگر صبح سویرے اٹھتی ہیں، عبادت کے لیے اٹھتی ہیں، جو بھی آپ کرتی ہیں، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا یہ کر لیجئے کہ تازہ ہوا سانس لیا کریں تازہ ہوا میں. اس سے آپ کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا. اور یہ تصور ہمارے یہاں انتہائی غلط ہے کہ حمل ایک ایسی کڑی آزمائش ہے جس سے گزرتے ہوئے حاملہ خاتون اپنی جسمانی خوبصورتی، اپنی کشش، اپنے خد و خال اور بدن کا تناسب کھو بیٹھتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا بھدا پن محض لا علمی، یعنی ہمیں اپنے جسم کی کا پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اس قسم کا بھدا پن ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے. کاہلی، یعنی کہ کون کرے اب یہ سب کچھ، اور غلط خوراک کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی کہ بہت سارا گھی کھا لیا، بہت سارے مکھن کھا لیا، بہت ساری آئل لے لیا، تلی تلائی چیزیں بے انتہا کھا لی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ خود بخود موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور انتہائی بدحیت صورت اختیار کر لیتا ہے. میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں کہ جو اسی طرح سے ہوتی ہیں، بالکل اپنے جسم ذرا سا بھی ان کا نہیں بڑھتا، صرف پیٹ ایک فٹ بال کی طرح سے باہر نکلا ہوتا ہے. کیوں کہ وہ اپنی غذا کا خیال رکھتی ہیں، اپنے تازہ ہوا کا خیال رکھتی ہیں اور ورزش ہلکی پھلکی باقاعدگی سے کرتی ہیں، کاہل نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کا جسم ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، یعنی 1 مہینے کے بعد آپ یہ محسوس بھی نہیں کر سکتی ہیں کہ ان کے ہاں ایسا ہوا بھی ہے، یعنی کہ بچہ پیدا بھی ہوا ہے. تو کوشش ہی کریے کہ زیادہ تر غذا کا خیال رکھیں، ورزش کا خیال رکھیں، تازہ ہوا کا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو کاہلی سے بچائیے کہ بیٹھے بیٹھے جیسے وقت گزارتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ تھکن محسوس ہو رہی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تھکن کے دوران آپ کوئی کام نہ کیجیے، بلکہ آپ کو جب بھی تھکن محسوس ہو آپ فوراً تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیے اور کوشش یہ کیجیے کہ اچھے اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں اور یہ کہ اپنے بچے کے بارے میں بہت ساری اچھی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں. ہاں، اور آپ جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتی ہیں، جو بھی کوئی تسبیح کرنا چاہتی ہیں، کوئی نام لینا چاہتی ہیں، کچھ بھی ورد کرنا چاہتی ہیں، وہ آپ کریں تاکہ اس سے آپ کی تھکن جو ہے نا بہت حد تک دور ہو جائے گی. حمل کے دوران خواتین کے جسم میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں، بدن کچھ بھاری بھی ہو جاتا ہے، پیٹ بالخصوص اس کا نچلا حصہ باہر کو آ جاتا ہے. یہ تبدیلیاں جسمانی تناسب کو بگاڑتی ہیں، مگر جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں گی تو ایسا نہیں ہوگا اور اپنی خوراک کا کریں گی. لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے کچھ پٹھوں
کے اندر، سخت دباؤ کے اندر کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی حاملہ خواتین اس کیفیت میں آنے کے بعد اپنے آپ کو سہولت اور آرام دینے کے لیے اپنی چال ڈھال اور کھڑے ہونے یا بیٹھنے کے انداز میں اس طرح تبدیلی کر لیتی ہیں، یعنی جو ہوشیار خواتین ہوتی ہیں، جو ان کے پٹھوں پر مزید بوجھ ڈالنے کا سبب بنتی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح چلیں پھریں اور کس طرح سے اپنی عادت و اطوار کو درست کریں اور کس طرح سے بیٹھیں، کس طرح سے لیٹیں، تاکہ ان کا جسم جو ہے نا کمفرٹیبل پوزیشن میں ہو اور وہ اس کی عادت ڈال لیں۔ اپنے جسم پر کم سے کم بوجھ ڈال کر خود کو نقل و حرکت دینی چاہیے، کہ یعنی کہ کھڑے کس طرح ہوں، بالکل اسٹریٹ کھڑے ہونا، بیٹھیں کس طرح، جیسے آپ اگر کرسی پہ بیٹھتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، بہت ہی سیدھا، بہت ہی جھک کے بیٹھیں، آپ کو بالکل سیدھا بیٹھنا ہے کرسی کے اوپر۔ اسی طرح سے اگر آپ لیٹیں تو آپ کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے لیٹنے کے لیے، کہ آپ کے گھٹنے جو ہیں پورے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں، آپ کا سرہانہ جو ہے، آپ کا تکیہ جو ہے بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہو، یعنی کہ سر اور گردن کی نیچے آپ تکیہ رکھیں، جس سے آپ کا جو ہے لیٹنے کی پوزیشن صحیح ہوگی، اور کمر کو اٹھائیں نہیں بلکہ تھوڑا سا بالکل چت انداز میں لیٹنے کی کوشش کریں، آہستہ سے اوپر کی طرف اٹھائیں پھر لیٹ جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ورزشیں آپ کے پٹھوں کو آرام دیں گی۔ اور اسی طرح پیٹ کے مضبوط کرنے کی ورزشیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے پیٹ کو، اور یہ ورزشیں آپ کو جو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے یا جو ہے عموماً ٹی وی وغیرہ تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی ورزشوں کا انداز بتایا جاتا ہے۔ اور یہ کوشش یہ کیجیے کہ اس طرح ہلکی پھلکی ورزشیں، جیسے اپنے ہاتھوں کو ہلانا ہے تھوڑا سا، اور جو ہے اپنے کمر کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی، لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے، صحیح طریقے سے اگر آپ بیٹھیں گی تو اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکت دینا اپنے جسم کو، اور آہستہ آہستہ چلنا، تھوڑی سی واک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے جسم میں تھوڑی سی ورزش کی پوزیشن آ جاتی ہے، اور پھر اس سے آپ کا جو ہے صحیح انداز میں جسم جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر انداز چلنے پھرنے کا اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کیجیے گا کہ بہت زیادہ سخت قسم کی ورزشیں کرنے لگیں، کہ ورزش کا کہا ہے تو اس لیے سخت ورزشیں نہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں جو خواتین کام بھی کرتی ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر وہ روٹی پکا رہی ہیں تو تھوڑا سا بازوؤں کی ورزش ہو گئی، ادھر ادھر چل پھر رہی ہیں تو بھی ایکسرسائز ہو گئی، لیکن صحیح طریقے سے بالکل سیدھا، کمر کو سیدھا کر کے چلیں پھریں، اور بہت زیادہ جھکیں نہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم کی شیپ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ بیٹھیں تو سیدھے بیٹھیں، لیٹیں تو بھی سیدھی لیٹیں، کروٹیں آہستہ آہستہ بدلیں، جیسے سیدھے طرف کروٹ لی، پھر بائیں طرف کروٹ لی، اور سجدے کی پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے، جیسے اگر آپ سجدے کی پوزیشن میں ہیں، اگر آپ جیسے کہ سجدہ کرتی ہیں تو وہ سب سے بہترین پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک تو یہ کہ آپ اپنے خالق سے بھی قریب ہوتی ہیں، دعا بھی مانگیں اس کے اندر، اور جو ہے نا آپ کا بچہ بھی بڑا صحیح پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو اپنا عبادت میں بھی آپ یہ کر سکتی ہیں، جو بھی عبادت آپ کرتی ہیں اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف، اپنے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کے بچے کا خالق ہے، اس کے قریب ہو جائیں، اور اس کی قربت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی صحیح رہیں گی اور آپ کا بچہ بھی صحیح تخلیق پائے گا۔